کا جانا تھا وہ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے خانہ جنگی خطرہ ہے۔ تو ایک بات یہ ہو سکتا ہے وہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات لیکن اس میں یہ ہے کہ جب روس، چین، ایران، ترکی یہ سب اور پھر دوحہ کے اندر جو مذاکرات تھے جن میں عرب بھی شامل تھے، سب طالبان سے مسلسل کانٹیکٹ میں رہے، ان کے وفود ان کے ہائیسٹ پاور کے جو وہ تھے اس سے ان کے کانٹیکٹس رہے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار کیا بات چیت ان کے درمیان ہوتی تھی، وہ کیا ایشورنس ان سے لیتے تھے کہ جب امریکہ چلا جائے گا تو وہ کس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اور اس زمانے میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فوری قبضے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی بحالی ہو، اکنامک بحالی ہو۔ لیکن اب اس وقت گراؤنڈ میں صورتحال تو کیا، جب یہ جو علاقائی طاقتیں تھیں جب وہ بات چیت کرتی تھیں ان سے طالبان سے، تو کیا طے ہوتا تھا؟ کیا وہ یہ طے کرتی تھی کہ پرامن اقتدار کی منتقلی ہوگی، یا یہ کہ وہی صورتحال جو کہ اب پیدا ہو رہی ہے یہ پہلے سے طے شدہ تھی اور وہ اسی طرح جاری ہے؟ اب مثال کے طور پہ اب روس یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ چلا گیا تو کیا روس جو ہے وہ اس نے گزشتہ، اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 2 جگہ انہوں نے فوجی مداخلت کی اور اپنے حق میں حالات کو پیدا کیے، جبکہ افغانستان سے تو اس کی جو ایک سرحد ہے وہ بھی ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یوکرین کے اندر مداخلت کی اور کرائمیا میں پہ قبضہ کیا، اس کے بعد سیریا کے اندر انہوں نے ایران کے ساتھ مل کے بہت زبردست قسم کی فوجی مداخلت کی، فضائی حملے 2 سال تک وہاں پہ جاری رہے، اور انہوں نے جو صدر اسد کی جو حکومت تھی اس کو کامیابی دلانے میں اپوزیشن کے خلاف بہت ہی سگنیفیکنٹ رول پلے کیا۔ اگر ان کی یہ مدد نہ ہوتی ان کی فضائیہ کی اور وہ وہاں بمباری نہ کرتے تو کوئی امکان نہیں تھا کہ صدر اسد جو ہے وہ کامیاب ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ایران بھی جو کہ پڑوسی تھا اس نے بھی اس کی بہت زیادہ مدد کی، اور دونوں طاقتیں جو ہیں اس کی بات کرتی ہیں وہاں، اس بات میں وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا اور صدر اسد کو کامیاب بنایا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس لیے تھا کہ وہاں پر امن و امان قائم ہو، وہاں پہ دہشت گردی کے خطرات تھے، وہاں کوئی کہ ایک مثال دیتا ہے کوئی دوسری مثال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال یہ کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف امریکہ ہی دخل اندازی کرتا رہا ہے دنیا کے اندر، اور وہی فوجی روس نے بھی فوجی اور فضائی مداخلت کی، بمباری کرتے تھے وہ مسلسل، اور وہاں پر باقاعدہ جو ٹارٹرس کا جو فضائی اڈہ ہے جو روس کے پاس مڈل ایسٹ کے اندر واحد اڈہ تھا، وہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے، بہت تعداد میں انہوں نے اپنی فضائیہ رکھی تھی۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ چلے گئے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو غلط ہے، اس لیے کہ وہ پہلے آپ کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تشویش لاغ ہے تو آپ کے پاس طاقت ہے، آپ انہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا بڑی جو طاقت ہے جو کہ دنیا کی 2nd لارجسٹ طاقت ہے، چین ہے، جس کے اوپر ہم لوگ بھی بہت بھروسہ کرتے ہیں اور ہمیں پورا یقین بھی ہے، اور چین کے اپنے مفادات بھی ہیں، خاص طور پہ اس کے جو اقتصادی مفادات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ سی پیک جو وہاں سے بالکل اس کی سرحدوں سے گزرتا ہے افغانستان کی، ان علاقوں میں پاکستان میں تو موجود بھی ہے سی پیک کی، اس کے بیلٹ اینڈ روڈ کا منصوبہ ہے۔ تو چائنا کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو کوئی ان میں سے کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ نقصان پہنچے، تو وہ بھی، اور پھر اس کی جو سرحدیں ہیں خاص طور پر اس کے سرحدی علاقے جو ہیں سنکیانگ وغیرہ کے، وہ بھی اس سے بہت متصل ہیں، ایسا لگتے ہیں اس سے افغانستان سے، وہ بھی چین کے لیے اہم ہے۔ تو اب امریکہ کے جانے کے بعد جو اونس ہے یا جو ذمہ داری ہے وہ علاقائی طاقتوں کے پاس آئی ہے، جو کہ باقاعدہ افغان طالبان سے بات چیت کرتے رہے ہیں، ان سے وہ مذاکرات کرتے رہے، دوحہ کے اندر بھی وہ شامل تھے، بعد اپنے گھر وہاں بھی ملکوں میں بھی وہ ہوسٹ کرتے رہے طالبان کو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اثرات کو کس طرح ایگزرٹ کرتے ہیں، جبکہ امریکہ وہاں سے چلا گیا ہے۔ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ صرف پاکستانی تشویش میں مبتلا جائے، سارا ملبہ جو ہے پاکستان کے اوپر ہی ڈال دیا جائے، پاکستانی سہولت کاری کرے، پاکستانی مہاجرین کو برداشت کرے، پاکستانی یہ دہشت گردی کے خطرات سے دوچار ہو، پاکستانی وہاں پہ فوج لگائے، یہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ باقی سارے علاقائی پلیئرز کو بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ امریکہ گیا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو چلا گیا ہے، تو سب کو مل جل کر
کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کہ افغانستان میں صورتحال پرامن رہے، اقتدار کی منتقلی بھی پرامن ہو، تاکہ خاص طور پہ یہ باقی علاقے کے ملکوں کے لیے تو ہے ہی کہ وہاں فال آؤٹ نہ ہو، لیکن خود عوام جو ہیں افغان وہ بھی تنگ آ چکے ہیں اس جنگ سے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، اور وہ اس بات کا حق بھی رکھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کے ساتھ وہ بھی آگے بڑھیں۔